کہ اگر اس یونیورس کا کوئی کریٹر ہے، اگر آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا، اول تو آسمان اور زمین آپس میں ملے ہی نہیں تھے، یہ قرآن کا دعویٰ غلط ہے، کیونکہ اس زمین کے اوپر کوئی ایٹماسفیئر نہیں تھا۔ یہ زمین 4 ارب 53 کروڑ سال پہلے وجود میں آئی ہے، اور اس زمین کے اوپر جو ایٹماسفیئر ہے وہ 3 ارب 20 کروڑ سال پہلے سمندروں کے اندر بلو گرین الجی کی آکسیڈیشن کے نتیجے میں جو آکسیجن ریلیز ہوئی ہے اس کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔ تو 1.5 ارب سال تک اس پلانٹ صاحب ارتھ میں کے اس اوپر کا کوئی مجھے پتا ہے سر، اس کی میں آپ سے یہ پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو اوریجن آف یونیورس کے ساتھ کھینچتان کے ملا بھی دیں، میں آپ سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہاؤ یور میٹا فزیکل کریٹر، بیکاز ہی کین ناٹ بی فزیکل اف ہی از بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس۔ یہ تو آپ نے نہیں بتایا مجھے کہ وہ بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس کیسے ایگزسٹ کرتا ہے، کم از کم یہی بتا دیں کہ وہ بیونڈ ٹائم اور اسپیس اس نے اس یونیورس کو کریٹ کیسے کیا ڈاکٹر صاحب؟ ہاؤ یور گاڈ کریٹڈ دس یونیورس، اور ہاؤ یور گاڈ سیپریٹڈ اسکائی فرام دا ارتھ، جو کہ آپ اس کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں۔ ہاؤ یور کریٹر کریٹڈ دس یونیورس؟ اویس صاحب پہلے اب میں یہ ایزمپشن لے کے چل رہا ہوں نا کہ اویس صاحب ایک جینون ریسرچر ہیں جو چیزوں کو سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ اب میرا ایک پرسپیکٹو ہے جس کو شاید آپ ایکنالج نہ کریں یا سمجھ نہ سکے، پر یہ میرا پرسپیکٹو ہے، میں اس لحاظ سے آپ کو چیزیں سمجھانے جا رہا ہوں کہ اویس صاحب از اے جینون ریسرچر، ہی از انٹرسٹڈ ٹو انڈرسٹینڈ تھنگس۔ جو میرا ایلیوژن والا آرگومنٹ تھا اس کو آپ ہمیشہ ڈس ریگارڈ کر دیتے ہیں، اور میں اس کو بڑا سمپل ورڈز میں ایکسپلین کر چکا ہوں آپ کو کہ دس ورلڈ از این ایلیوژن، جس کو آپ ٹائم اینڈ اسپیس کہہ رہے ہیں، بیس ریئلٹی کچھ اور ہے، وہ آپ نہیں ایکسیپٹ کر رہے، نہیں اٹس اے ڈاکٹر صاحب، ڈفرنٹ تھنگ، میں ڈاکٹر وہ صاحب امپوز نہیں کرنا چاہتا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس دنیا میں آپ اور میں رہ رہے ہیں وہ ایلوژن ہے، ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل آپ اور میں حقیقت میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں، اور آپ کے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دنیا بنا رکھی ہے، آپ کے کریٹر نے ایک ایسا یونیورس بنا رکھا ہے جو حقیقت میں ہے ہی نہیں۔ ہماری کانشیسنیس ایگزسٹ کرتی ہے، میں نے آپ کو یہ پوائنٹ سیپریٹلی مینشن پھر کیا۔ ایلوژن کی ہماری کانشیسنیس کیسے کانشیسنیس ایگزسٹ کر ایگزسٹ سکتی کرتی ہے؟ ہے، ہم چوائسیز جو کرتے ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، ہمارا جو تھاٹ پروسیس ہے، کانشیسنیس ہے، وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اسی پہ ہم جج کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ کائنات ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ ایک ایلوژن ہے۔ یہ میں نے آپ کو کوانٹم فزکس سے بھی بتایا، اور یہ میں نے آپ کو قرآن شریف سے بھی بتایا کہ وہ متاع الغرور اسے کہتا ہے۔ اور کانشیسنیس آپ کی ایگزسٹ کرتی ہے، آپ کی کانشیسنیس ایسے کہہ لیں کہ ریموٹلی یہاں پہ اویلیبل ہے، نہیں ڈاکٹر صاحب، اوریجنلی وہ میں نے بیس یہ نہیں ریئلٹی ہے۔ پوچھا کہ ہم ایلوژن ہیں یا اچھا، میں نہیں۔ دوسرے پوائنٹ پہ آنا چاہوں گا ویسے ڈاکٹر صاحب، صاحب یہ ایک تو سیکنڈ، جسٹ اس گیو می پہ ون اگر سیکنڈ، میں جسٹ گیو اچھا می اچھا ون سیکنڈ۔ ٹھیک۔ مجھے ایک تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایلوژن کی کانشیسنس کیسے ایگزسٹ کر سکتی ہے۔ میں آپ سے بار بار یہ پوچھ رہا ہوں کہ جس خدا کو آپ بیس ریالٹی کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو کیسے پتا چلا، اور اس بیس ریالٹی نے، چونکہ آپ لوگوں کے ذریعے، آپ لوگوں کے بزرگوں سے اس نے کلام کیا ہے، آپ کو آپ بار بار قرآن شریف کا حوالہ دے رہے ہیں، تو جب بیس ریالٹی نے آپ تک قرآن شریف پہنچایا تو اس بیس ریالٹی نے آپ کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ میں نے اس یونیورس کو کیسے کریٹ کیا، میں نے اس یونیورس کو کریٹ کرنے کے لیے جو را مٹیریل ہے وہ کہاں سے حاصل کیا، اس یونیورس کو کریٹ کرنے سے پہلے میرا نام کیا تھا؟ ان بیسک کوسچنز کو آنسر نہیں کر سکی ابھی تک آپ کی بیس ریالٹی ڈاکٹر صاحب۔ اویس صاحب دیکھیں، جب آپ اسلام کا مین مقدمہ سمجھیں گے نا، وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جس میں ہم ہیں ابھی، اس زندگی میں جو اب ہیں، اٹس اے ٹیسٹ۔ اس ٹیسٹ کے لیے آپ کو جتنی انفارمیشن چاہیے وہ آپ کو اویلیبل ہے، اس پہ آپ جب بیس ریالٹی میں جائیں گے آپ کو یہ تمام انفارمیشن اویلیبل ہوگی۔ وہ انفارمیشن اس لیول پہ، اس کوگنیٹو ایبلٹی کے ساتھ نہ ہمیں چاہیے تھی اور نہ ہمیں اویلیبل ہے، وہ اگر ہم پوچھیں گے تو ہم جائیں گے ہیومن سینٹرڈ فیلیسی کی طرف۔ اس کوگنیٹو ایبلٹی کے ساتھ آپ اسے نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہنا اور چاہ رہے ہیں دوسری کہ بات جو آپ نے، ڈاکٹر اوے صاحب صاحب آپ نے جی سوال جی کافی پوچھے جی تو جی وہ جی میں جی ایک جی آنسر کر دوں جی تو بہتر جی ہوگا۔ جی بالکل۔ دوسرا آپ نے کہا کہ آپ جو زور سے آسمان اور زمین کو ملا رہے ہیں اور اس کو بگ بینگ سے کنیکٹ کر رہے ہیں، ہم بگ بینگ سے بالکل کنیکٹ نہیں کر رہے۔ ہم لوگ بلیف کرتے ہیں کہ جو یہ آیت ہے اس میں کہا گیا ہے آسمان اور زمین، دیکھیں آپ اگر اس کو اسٹڈی کریں اویس صاحب، اور تھوڑے کھلے دل کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ، قرآن شریف میں 200+ ٹائم آسمان اور زمین کا ذکر ایک ساتھ ہوا ہے، اور اس کو ہمیشہ یونیورس کی کے کنٹیکس میں استعمال کیا گیا ہے۔
आसमान जो अरेबिक वर्ड है उसका अगर आप लिटरल ट्रांसलेशन देखें वर्ड का अरेबिक, तो वो है व्हाट इज अबव यू, और अर्थ का मतलब है व्हाट इज बीनीथ यू, यानी द एंटायर क्रिएटेड ऑर्डर। इसको हमेशा इसी कंटेक्स्ट में बयान किया गया है। तो इसको आप इमेजरी को देखें कि वट एवर इज अबव यू, वट एवर इज बीनीथ यू, द एंटायर क्रिएटेड ऑर्डर वाज वंस टुगेदर, which is exactly precisely what Big Bang says. तो बिग बैंग तो ये थ्योरी के आने से बिग आपके बैंग सवाल, थ्योरी, अच्छा इसके डॉक्टर साथ साहब खत्म नहीं आपका, होता ये फिर अवैध जी जी, साहब। डॉक्टर साहब मैं भी जस्ट सवाल जस्ट एक आध पूछ लिया करूंगा आपसे, तो जी मेरे जी भी जी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, आपके जी जी नॉलेज से आ जाया करेगा। मेरा सवाल ये है कि कुरान शरीफ को ये मालूमात कहाँ से आई थी कि ये कुछ नहीं था और कुछ बना? क्योंकि ये तो साइंस को आपको पता है कि अभी रिसेंटली पता चला, 100 साल हुए होंगे, 50 साल हुए होंगे। या ये बिग डॉक्टर साहब बैंग जो ये बात करता है कि ये मैंने मिले मेरे हुए पास, थे और ये अलग हुए, तो मैं हम्म, सवाल पूरा कर लूं अवैध साहब, अगर आपकी हम्म, इजाजत हो। ये कैसे पता चला उससे? मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका पर्सपेक्टिव इस पे क्या है? डॉक्टर साहब मैं यही कहना चाहूंगा कि आसमान और जमीन आपस में मिले हुए थे। ये कोई ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं है जो कि कुरान मजीद से पहले लोगों की एजम्पशन के अंदर, लोगों की डे टू डे माइथोलॉजी के अंदर दाखिल ना हो। मैं इसको इतना मुहय्यरुल अकूल तब समझता जब इस बात को मैं हकीकत समझता। आपके कुरान इस बात को लेकर के आसमान और जमीन आपस में मिले हुए थे, और आसमान से मुराद आप पूरे यूनिवर्स को ले रहे हैं। हालांकि अरबी जबान इतनी फसीह बलीग जबान है कि उसमें सिर्फ घोड़े के लिए 600 लफ्ज होते हैं, और उसके बाद आप ये समझते हैं कि अरबी इतनी गरीब जबान है कि उसके पास कायनात के लिए कोई लफ्ज नहीं है। तो मैं इसके ऊपर आपसे इख्तलाफ करूंगा कि आसमान और जमीन से मुराद जो है वो आसमान ही है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने सूरह बनी इसराइल की पहली आयत रखूंगा कि पाक है वो जात जो अपने बंदे को एक ही रात में मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा ले गई ताकि उसे अपनी निशानियां दिखाएं। और ये आसमानों का जो सफर है इसे मुसलमान शब मेराज से ताबीर करते हैं। तो मैं आपसे इख्तलाफ करता हूं, इसको तो मैं मुहय्यरुल अकूल तब समझू ना जब मैं इस बात पर एग्री करूं कि आसमान और जमीन आपस में मिले हुए थे। और एडविन हबल के बिग बैंग थ्योरी लाने से पहले और आ हजूर की वफात के बाद एक भी ऐसा मुसलमान नहीं है जिसने कुरान मजीद की इस आयत से बिग बैंग थ्योरी को बरामद किया हो। लेकिन जैसे ही काफर साइंसदानों ने बिग बैंग थ्योरी पेश की, तो आपने कुरान मजीद के अंदर से उससे जबरदस्ती डाटा टॉर्चरिंग करके एक ऐसी आयत बरामद कर ली जिसको आप बिग बैंग कहते हैं। डॉक्टर साहब आपने अपनी गुफ्तगू में एक एतराफ किया, आपने ये कहा कि चूंकि हमें इस बात को जानने की जरूरत नहीं है कि खालिक कायनात ने इस कायनात को कैसे बनाया, ठीक है, ये आप हमारे ऑपरेटिंग मैनुअल के जरूरी, ये जरूरी नहीं है, इस वजह से आपका कुरान ये बताने से कासिर है। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे इख्तलाफ रखता हूं, क्योंकि जब तक इंसान इस कायनात के खालिक को पहचानने की कोशिश करता रहेगा, वो उस खालिक के कायनात से ये सवाल करता रहेगा कि ए खालिक के कायनात, अगर तू है तो ये बता कि तू अदम में कैसे था और तूने इस कायनात को कैसे बनाया। अगर इन दो बुनियादी सवालों के जवाब के बगैर आपका अल्लाह कुरान में जायदाद तकसीम कर रहा है, औरतों पर तशद्दुद की इजाजत दे रहा है, औरत की गवाही आदि करार दे रहा है, तो मैं इख्तलाफ रखता हूं कि योर गॉड शुड बी एबल टू आंसर मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चंस, बट ही इज कॉन्शियसली स्किपिंग दोज क्वेश्चंस, और जो कि मुझे ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि कुरान मैन मेड किताब है। डॉक्टर साहब